بھارتی فضائیہ کی ایک اور جگہ ہسائی۔ دبئی میں ایئر شو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے بے جان پرندے کی طرح زمین پر آ گرا۔ پائلٹ کو ایجیکٹ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے تیجس کو تکنیکی خرابی کے باوجود اڑایا گیا۔ تباہ ہونے والے طیارے کو ونگ کمانڈر وکرم سنگھ اڑا رہے تھے۔ وہ ٹریننگ کورس کے 7 سٹیج مکمل کر چکے تھے اور ان کا شمار بھارت کے بہترین پائلٹس میں ہوتا تھا۔ بھارتی جنگی طیارہ تیجس کے گرتے ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز 2.5% گر گئے۔ چند روز پہلے دبئی ایئر شو میں شریک طیارے تیجس کو آئل بھی لیک ہوا تھا۔ خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران فتنہ خوارج سے ملنے والا امریکی اسلحہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ہتھیار امریکی فوج افغانستان سے نیٹو کے انخلا کے دوران چھوڑ گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے برآمد اسلحے میں بلٹ پروف جیکٹ سے گزرنے والی اسٹیل کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ ہتھیاروں میں M4، M16 اور دیگر خودکار جدید اسلحہ شامل ہیں۔ فتنہ الخوارج سے نائٹ ویژن گاگلز اور دیگر جدید آلات بھی برآمد ہوئے۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کا حملہ، 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی امن کمیٹی کے دفتر پر حملے کی مذمت، جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں فتنہ خوارج کے پاکستان میں بدامنی کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کرتی ہیں۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔ فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 17 افراد جاں بحق، 3 خواتین اور 3 بچے شامل۔ متعدد افراد زخمی، قریبی مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے 25 سال پرانی فیکٹری کے مالک کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ کمشنر فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صنعتی ترقی کے لیے قائم نجی شعبے کی کمیٹی کا پہلا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے پیش کردہ سفارشات کا خیر مقدم کیا۔ تجاویز کو قومی پالیسی فریم ورک میں شامل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا ملکی صنعتی ترقی کے لیے نجی شعبے کی تجاویز کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ کاروبار میں آسانی، سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ غلط معلومات عوامی رائے مست کرتی ہیں۔ حکومت نے شفاف اور ذمہ دارانہ ابلاغ کو اولین ترجیح دی۔ آج ڈیجیٹل میڈیا ذرائع ابلاغ کا تیز ترین فورم بن چکا ہے۔ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی تربیت دینا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں درست معلومات کی بروقت فراہمی قومی بیانیے کے لیے اہم ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج حاضری سے استثناء دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے دھمکی آمیز ریمارکس پر سہیل آفریدی کو آج طلب کیا، لیکن ان کے بجائے وکیل علی بخاری پیش ہوئے اور بتایا وزیر اعلیٰ مصروفیت کے باعث نہیں آ سکے۔ حویلیہ ضلع ہری پور میں شامل نہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا انتخابی مہم میں تشدد پر رخصانہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کی نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ کیڈٹ کالج وانا پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا وہ ایکچولی کسی عمارت پر حملہ نہیں تھا اور پاکستان کے بچے بالعموم ان کے خوابوں اور تعلیمی سفر پر حملہ تھا۔ کیڈٹس کے والدین اور جنوبی وزیرستان کے عمائدین کا وانا کیڈٹ کالج کا دورہ۔ دہشت گردی کے بعد پاک فوج اور وفاق کی کوششوں سے کالج کی بحالی پر اظہار اطمینان۔ ڈائریکٹر آف اسٹڈیز کیڈٹ کالج وانا نے کہا حملہ دراصل وزیرستان اور بچوں کے خوابوں اور تعلیم پر تھا۔ پرنسپل وانا کیڈٹ کالج نے کہا کہ آپریشن کے بعد وفاقی وزیر داخلہ ہنگامی دورے پر کیڈٹ کالج آئے اور کالج کو پہلے سے بہتر بنانے کا اعلان کیا۔ 18ویں ترمیم میں تعلیم صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ کے پی حکومت کے کسی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔
पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कोई बच्चा भीख मांगता है तो ये लम्हा फिक्रिया है। सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों को मयारी तालीम भी दे रहा है। बच्चों और खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है। और पीएसएल की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। पीएसएल की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी की गई। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे।